الہیہ ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا. 90 کروڑ سال کی عبادت نہیں دیکھی گئی، ایک سجدہ نہ کرنا دیکھا گیا. کروڑوں سال کے سجدے نہیں دیکھے گئے، ایک نہ کرنا دیکھا گیا. مگر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، موقع دیتا ہے. ابلیس کو بھی موقع دیے. ایسا نہیں ہے کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ شکایت کرے اللہ 90 کروڑ سال تیری عبادت کی، کچھ تو موقع دیتا مجھے توبہ کا، کچھ تو مہلت دیتا. بس دھتکار کے بھگا دیا. اللہ نے کہا نہیں، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، چل موقع دیتا ہوں. اور آج ہی ان کو بھی موقع دیے جا رہے ہیں، آج ان کو بھی موقع دیے جا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں آج لے ان کی ہی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے. مگر لگتا نہ اس کے نصیب میں توبہ ہے نہ ان کے نصیب میں توبہ ہے. مہر لگ گئی، مان نہیں رہے اب تو. لیکن ہوا کیا، اتنے موقع دیے گئے، اس کے باوجود بھی اس کا حال کیا تھا. رب فرماتا ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 27، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. موقع دیے لیکن ناشکرا ہے. اب کیسے ناشکرا ہے؟ پہلا موقع یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سے میں پیش کرتا ہوں. یہ ہے در منصور، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 274، سورہ بقرہ آیت نمبر 34. وہی آیت جو ہم نے پڑھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اسی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں، ان کی مکاشفۃ القلوب بھی موجود ہے، مکاشفۃ القلوب. یہ دیکھیے صفحہ نمبر اس کا 123. یہ دونوں کی کتابوں کے حوالے سے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو جناب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے سب کو کشتی میں لے آئے، جتنے اہل ایمان تھے. جانور بھی لے لیا ایک ایک جوڑے، نباتات کے ایک ایک جو ہے جنس لے لیا، سب کے مطلب جتنے جوڑے تھے دنیا میں سب کے ایک ایک جوڑا لے لیا. اور وہ سارے انسان کشتی میں آ گئے. بعض روایتوں میں 63، بعد میں 87 جو اہل ایمان تھے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں. طوفان آیا، کشتی چل پڑی، دیکھا ایک کونے میں دبک کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام قریب پہنچے، جب غور سے گھور کے دیکھا تو پہچان لیا یہ ابلیس تھا. کہا کیا کر رہا ہے تو کیسے آ گیا یہاں؟ کہا حضور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت، بس آپ کی ایک کشتی ہے جس کا سہارا ہے، خدا کے واسطے مجھے کشتی سے مت نکالیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، یہاں ہونا نہیں، تو جنت سے نکالا گیا، کشتی میں کیسے رہ سکتا ہے تو، چل نکل اٹھ. کہا دیکھیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، بہت افسوس ہے مجھے کہ واقعی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اللہ کی بات میں نے ٹھکرا دی. لیکن دیکھیے آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ سے میری سفارش کر دے، دعا کر دے، شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بھائی توبہ کی بات کر رہا ہے تو بہت گڑگڑانے لگا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امام جلال الدین سیوطی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فَأَحْوَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَن تَوْبَةَ أَن يَأْتِيَ قَبْرَ آدَمَ وَيَسْجُدَ لَهُ. تو اللہ نے وہی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام پر، کہا کہ اے نوح میں یہ تیری طرف وہی کر رہا ہوں کہ اس سے کہو، اس ابلیس سے کہو توبہ کرنا چاہتا ہے، آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر. کہاں سجدہ کر؟ ارے یار یہ رک جائیے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ قبر پجوا بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو قبر کو سجدہ کرو توبہ قبول کروں گا. اور وہاں بھی بول رہا قبر پہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ تو اسلام سے خارج. ہم کہہ رہے بھائی حرام ہے شریعت میں، ہم جائز کے قائل، پھر میں کہہ دوں جائز کے قائل نہیں، لیکن بھائی اسلام سے تو نہ خارج کرو، اتنا ظلم تو مت کرو کہ اسلام سے خارج کر کے ہندوؤں کی صف میں لا دیے. وہ توصیف الرحمان جیسا بھگوڑا آدمی جس کی اوقات نہیں سامنے بیٹھ کے بات کرے، وہ جرجت جیسا بلاتکاری آدمی، یہ جرات ان کی کہ بولے تم قبر کو سجدہ کرتے ہو، وہ مورتی کو سجدہ کرتا ہے، مورتی سے ملا دو تم ہماری قبروں کو اور ہمارے سجدوں کو. ارے حرام بولو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اس معاملے میں. تم اگر کہو کہ حرام ہے شریعت میں منع ہے تو ہم بھی کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ بھی، لیکن تم یار حرام کو شرک بول کے کہ نہیں شریعت گڑ ڈالو تو حد سے بڑھ رہے ہو تم. تو پھر تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم تمہارے پیر اور ٹانگ پکڑ کے کھینچے اور بولے حد سے بڑھنے تمہیں دیں گے نہیں، تمہاری اوقات سے تم کو ہم باہر زیادہ جانے نہیں دیں گے. تو ذرا بتائیں گے مولوی حضرات کہ اللہ تعالیٰ قبر کا پجواری بنانا چاہ رہا تھا ابلیس کو، قبر پجوا بنا رہا تھا، جا قبر کی پوجا کر، آدم کو سجدہ کر، قبر کو آدم کو سجدہ کر نہیں بولا ہے،
آدم کی قبر کو، قبر آدم فیسجد لہ، قبر کی آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر، اس کو بولو اگر تو نے آدم کی قبر کو سجدہ کر لیا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ مگر وہ بھی بڑا اکڑو تھا، اس نے کہا کہ اے نوح، جب آدم حیات تھے تب نہیں کیا، اب مرنے کے بعد قبر پجوا بن جاؤں؟ اگر میں قبر کو سجدہ کر لوں گا تو میری آنے والی اولادوں کا کیا ہوگا؟ ان کی تو روزی روٹی اس پر چلنے والی ہے کہ وہ قبر کو چومنے والوں کو، سجدے کرنے والوں کو مشرک بول بول کے روزی روٹی کمائیں گے، وہ شریعت کے اس حکم تک نہیں ٹھہریں گے کہ نبی نے حرام کا، وہ شرک بول بول کے بڑھ چڑھ کے باتیں کریں گے، اسی پہ روزی روٹی چلیں گی ان کی۔ تو میں اپنے اولادوں کی روزی روٹی بھی نہ دیکھوں قیامت تک، میری اولادوں کا کیا ہوگا بیچاروں کا، بھوکے مر جائیں گے ایسے سے۔ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، جب آدم زندہ تھے تب نہ کیا، اب کیا کروں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مردود نکل، تو واقعی خبیث ہے، تو کبھی سدھرنے والا نہیں، فاخرو چل نکال۔ بہت دھتکارا گیا، اور آج اس کی اولادیں بھی اس مسجد سے دھتکارے جاتے ہیں، کبھی اس مسجد سے، وہی چلا آ رہا ہے معاملہ، کیونکہ باپ دھتکارا گیا تو اولادیں بھی دھتکاری جا رہی ہیں، ایک مسجد سے دھتکارے جاتے ہیں، اور مکاریاں کر کے پھر مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے جگاڑ سب بناتے ہیں یہ لوگ۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس کو توبہ کا موقع ملا، مگر رب نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب دوسرا موقع کیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے ہیں، کتنے انہوں نے لکھا؟ کتابیں سارے دکھا دوں کہ الحمدللہ ایک ایک بات بولتا ہوں تو دلیل سے بولتا ہوں۔ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب مقاصد الشیطان صفحہ نمبر 65، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ حیاء العلوم، عربی زبان میں ہے، بیروت کا چھپا ہوا، دار ابن حزم کا یہ نسخہ ہے، حیاء العلوم امام غزالی کی، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 31۔ پھر یہی روایت کو امام عبد الرحمن ابن جوزی، ان کی کتاب تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 38۔ پھر اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان، یہ بھی عربی میں حدیث اس کا صفحہ نمبر 330، امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، اور در منصور میں بھی یہ لایا ہے، در منصور تو آپ دیکھ چکے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، اسی آیت کے تحت یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، راستے میں ابلیس مل جاتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا، کہا السلام علیکم، سلام بہت کرتے ہیں یہ لوگ، تو موسیٰ نے کہا مردود خبیث، چل تجھے مجھ سے کیا کام اور مجھے تجھ سے کیا کام، چل ہٹ دور ہٹ یہاں سے۔ کہا اے موسیٰ دھتکاریے مت، بھگائیے مت، میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں۔ کہا تو اور خیر؟ ابے جہاں تیری اولاد ہو وہاں خیر ہو تو گاہے چلی جائے، جہاں تو ہو وہاں خیر ہو تو چلی جائے، تو اور خیر؟ کہا نہیں آپ برا نہ مانے، اعتماد کرے، بھروسہ کرے، میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں، کوئی بدی کا ارادہ نہیں۔ اچھا کیا ارادہ ہے؟ جلدی وہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ سے کلام کریں گے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو بھی حاصل ہوگا، میں آپ ہی کے انتظار میں تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا توبہ کے راستہ کھلا ہے، دروازے کھلے، جا توبہ کر لے، تو بھی اپنے وقت کا عابد و زاہد ہے، توبہ کا طریقہ بھی جانتا ہے، توبہ بھی سمجھتا ہے کیسے کی جاتی ہے، جا اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو یاد کر توبہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں آدم، اب جملے سنیں، یہ روایت کے جملے بڑے خاص جملے، کہا آدم میں اتنا بڑا مردود ہو گیا ہوں، اے موسیٰ میں اتنا مردود ہو گیا ہوں، اتنی لعنتوں کے طوق مجھ پہ پڑ چکے ہیں کہ اب اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گا۔ میں آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں یا میرا وسیلہ بن جائے، میری سفارش کر دے، اللہ آپ کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گا۔ تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ بغیر وسیلے کے کام چلنے والا، وہاں بھی نہیں سمجھ پا رہا اس بات کو، ڈائریکٹ جاؤں گا بولتا، اس نے بھی ہمت نہیں کی۔ وہ 90 کروڑ سال کا عابد ہمت نہیں کر پا رہا ہے، 90 کروڑ سال کی عبادت کرنے والا عابد ڈائریکٹ اللہ سے ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ مردود و دھتکار دیا جاؤں گا، یہ 40 دن کا چلہ کرنے والا بولتا ہے ڈائریکٹ مانگوں گا میں، ڈائریکٹ اندازہ لگائیے۔ اے موسیٰ آپ سفارشی بن جائے۔ اب یہاں رکے، اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا، جیسے کہ وہ بولتا ہے کیا نام ہے اس کا آپ کا، ذاکر نائک، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے، اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا تو نبی اس کی التجا پر اس پہ لعنت بھیجتے، جوتے مارتے، کہتے مردود میرا وسیلہ بناتا، وسیلہ بنانا معلوم نہیں شرک ہے، ڈائریکٹ مانگ اللہ سے۔
ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتا؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. اگر کہا تیرا واقعی ارادہ اچھا تو ضرور میں تیری سفارش کروں گا, گویا تیرا وسیلہ میں ضرور بنوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, سجدہ کیا. پروردگار تو جانتا ہے کیا ابلیس سے بحث ہوئی, میری کیا بات ہوئی, ابلیس سے ساری گفتگو سے تو واقف ہے. مولا میں سفارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے, بخش دے. اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف. قد امرت ان تسجد لقبر آدم, پھر وہی بات آئی. اللہ فرماتا ہے قد امرت ان تسجد لقبر آدم وَيُتَابَ عَلَيْكَ, اے موسیٰ اس سے کہو کہ جا آدم کی قبر پر سجدہ کر, آدم کی قبر پہ سجدہ کر لیں گا. وَيُتَابَ عَلَيْكَ, تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. آدم کی قبر پہ سجدہ کر, تب میں توبہ قبول کروں گا. دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ رہی. پھر وہی سوال میں دہرا دوں کہ قبر کو جو بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کیا ابلیس کو مشرک بنا رہا ہے؟ پتہ یہ مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ گناہ اور بڑھتا ہے؟ اگر قبر کا سجدہ شرک مان لیا جائے تو یہ تو شرک ہو رہا ہے نا, پھر تو اس پہ تو گناہ اور بڑھے گا کہ کم ہوں گا؟ اور اللہ نے لعنت, لیکن خدا ہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو کہو سجدہ کرے آدم کی قبر کو, اور تب میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. حضرت موسیٰ خوشی خوشی آئے, سوچے چھوٹی سی بات ہے مان جائیں گا. خوشی خوشی حضرت موسیٰ آئے اور کہا ابلیس تیری توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے, اور فرماتا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر. جھجلا گیا, کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ڈائریکٹ معافی کا پروانہ لائیں گے آپ, یہ لے کر آئے آپ کہ اب آدم کی قبر کو سجدہ کروں؟ ارے جب آدم جنت میں تنہا تھے تب نہ کیا, تب کیا کروں قبر پہ جا کر؟ میں نہیں کروں گا آدم کی قبر کو. موسیٰ نے کہا مردود, واقعی تو مردود ہے, اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ کتنا موقع تھا؟ تیسرا موقع کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا. تیسرا موقع اب آ رہا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے, کہا السلام علیکم. سلام بار بار کرتا ہے وہ, عادت کم سے مجبور ہے وہ. کہا کون مردود, تو کیسے آیا؟ چل مجھے اپنے رب کے معاملات میں مشغول رہنے دے. تو کیوں آیا میرے اپنے رب کے معاملات میں مشغولیت میں دخل اندازی کرنے؟ یحییٰ دھتکاری ہے مت. آپ اللہ کے نبی ایک چھوٹا سا سوال لے کر آیا ہوں. کہا اچھا کیا سوال ہے, پوچھ. کہا آپ تو نبی ہے, آپ کا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے, نبی کا علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے, بس ایک چھوٹا سا سوال ہے. اچھا پوچھ کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بے شک. یحییٰ علیہ السلام نے کہا بے شک, میرے درخت کا پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. بولے بے شک اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. تو پھر یحییٰ بتائیے جب اللہ نے آدم کے سجدے کے لیے حکم دیا تو میں نے سجدہ نہ کیا, تو یہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا کہ میں سجدہ نہ کروں. اگر اس کی مرضی ہوتی کہ سجدہ کروں تو پھر میری مجال تھی کہ میں سجدہ نہ کرتا. جب کائنات میں ہر کام, ہر تدبیر, ہر شے, ہر چیز اسی کے حکم سے بندی ہے اور اسی کے حکم کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, تو میرا سجدہ نہ کرنا بھی تو اس کے حکم کے تحت ہوا نا, اس کی مرضی کے تحت ہوا نا. میں مرضی الہی سے خارج کہاں ہوا؟ تو پھر میں مردود کیوں, لعنتی کیوں؟ کہ کتنا بڑا اس نے فریب کا جال پھینکا ہے. حضرت یحییٰ فوراً سجدے میں گئے, کہا پروردگار تو جانتا ہے اس نے کیا فریب کا جال پھینکا ہے. خدا کی اے پروردگار تیرے عزت کی قسم, تیرے علاوہ اس کا کوئی جواب مجھے نہیں سکھا سکتا, میں عاجز ہوں اس کے جواب سے. تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی. کہا یحییٰ اس کو جواب دو کہ اگر تو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اب اس سے کہو کہ میری مرضی یہ ہے کہ تو قبر آدم کو جا کے سجدہ کرے. اب یہ میری مرضی ہے, چاہ اس کی تکمیل کر, اس کی تعمیل کر, تو میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں. حضرت یحییٰ نے سجدے سے سر اٹھایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جا تو اللہ کی مرضی کے تحت ہے نا, تو مرضی الہی یہ ہے کہ تو آدم کی قبر کو سجدہ کرے. اس نے جھجلا کے پیر پٹکے اور کہا واہ یحییٰ, جب زندہ تھے تب سجدہ نہ کیا تو اب قبر پہ جا کے سجدہ کروں؟ کہا مردود تو فریبی ہے, حقیقت میں تو لعنتی ہوا اس لیے کہ مرضی الہی کے خلاف کام کیا تو نے, اور یہ نہیں کہ معاذ اللہ تو مرضی الہی سے بندھا ہوا ہے, تقدیر سے بندھا ہوا ہے, بلکہ معاملہ ہے کہ اللہ نے تجھے آزاد چھوڑا ہے, تجھے عقل اور فہم بھی دے دی. تو انسان تقدیر سے بندھا ہوا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تقدیری میں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ جہالت ہے. نہ پوری طرح تقدیر میں بندھا ہوا ہے آدمی, نہ پوری طرح آزاد ہے. درمیانی عقیدہ ہے ہمارا کہ انسان کو اللہ نے شعور بھی دیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی آدمی گو کھائے, پخانا کھا رہا ہے, میری تقدیر میں اس لیے میں پخانا کھا رہا ہوں. اتنی تو تمیز ہے نا کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے, یہ تو سمجھ رہا ہے نا.
تو جہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ پاخانہ ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے، بریانی ہے وہی کھانا چاہیے، تو وہاں یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ بھئی یہ قتل نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مال نہیں دبانا چاہیے؟ سارے حرام جب کرتا ہے، اپنے مطلب والے حرام کرتا ہے، تو بولتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا اسی لیے تو سب کر رہا ہوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیوں نہیں تیرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت اس بارے میں یہ ہے